نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین ربی زدنی علما اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینۃ عرشہ و مداد کلماتہ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 41 سے سٹارٹ لیں گے اپنی تفسیر کا، اور ساتھ سورۃ توبہ انشاءاللہ اللہ کے اذن سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس بات کو جان لو کہ جو شے بطور غنیمت تم کو حاصل ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ کل کا 5واں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور ایک حصہ آپ کے قرابت داروں کا ہے، اور ایک یتیموں کا ہے، اور ایک غریبوں کا ہے، ایک مسافروں کا ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہو اور اس چیز پر جس کو ہم نے اپنے بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فیصلہ کے دن یعنی اس دن بدر میں دونوں جماعتیں مومنین اور کفار کی باہم مقابل ہوئی تھی تو نازل فرمایا تھا، اور اللہ ہر شخص پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ جب تم میدان کے ادھر والے کنارے پر تھے اور وہ لوگ اس میدان کے ادھر والے کنارے پہ تھے، اور وہ قافلہ قریش کا تم سے نیچے کی طرف کو تھا، اور اگر تم اور وہ کوئی ٹھہراتے تو ضرور اس تقرر کے بارے میں تمہیں اختلاف ہوتا، لیکن تاکہ جو بات اللہ کو کرنا منظور تھی اس کی تکمیل کر دے، تاکہ جس کو برباد ہونا ہے وہ نشان آئے پیچھے برباد، اور جس کو زندہ ہدایت یافتہ ہونا ہے وہ بھی نشان آئے پیچھے زندہ ہو۔ اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہو، خوب جاننے والے ہیں۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے جواب میں آپ کو وہ لوگ کم دکھلائے، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ لوگ زیادہ دکھلا دیتے تو تمہاری ہمتیں ہار جاتی اور اس عمل میں تم باہم نزاع اختلاف میں ہو جاتے، لیکن اللہ نے اس کم ہمتی اختلاف سے بچا لیا۔ بے شک وہ دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ تعالیٰ کو جبکہ تم مقابل ہوئے وہ لوگ تمہاری نظر میں کم کر دکھلا رہے تھے، اور ان کی نگاہ میں تم کو کم کر کے دکھلا رہے تھے، تاکہ جو بات اللہ کو کرنا منظور تھی اس کی تکمیل کر دے، اور سب مقدمے اللہ ہی کی طرف رجوع کیے جائیں گے۔ اے ایمان والو، جب تم کسی جماعت سے جہاد میں مقابلے کا اتفاق ہوا کرے تو ثابت قدم رہو، اللہ کا خوب کثرت سے ذکر کرو، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو، اور نظام مت کرو ورنہ کم کی ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اوپر جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان کافر لوگوں کے مشابہ مت ہونا کہ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھلاتے ہوئے نکلے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو احاطے میں لیے، اور اس وقت کا ان سے ذکر کیجئے جبکہ شیطان نے ان کے اعمال خوشنما کر کر کے دکھلائے، اور کہا کہ لوگوں میں سے آج کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں اور میں تمہارا حامی ہوں۔ پھر جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے مقابل ہوئی تو وہ الٹے پاؤں بھاگا اور یہ کہا میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں جو تم کو نظر نہیں آتی۔ مراد فرشتے ہیں یہاں پہ۔ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب منافقین اور جن کے دلوں میں شک کی بیماری تھی یوں کہتے تھے کہ ان مسلمان لوگوں کو ان کے دین نے بھول میں ڈال رکھا ہے، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والے۔ اور اگر آپ اس وقت کا واقعہ دیکھیں جو کہ فرشتے ان کافروں کی جان قبض کر رہے تھے اور ان کے منہ پر ان کے پشتوں پر مارتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے ابھی کیا ہے آگے چل کر آگ کا زیادہ جھیلنا، اور یہ عذاب ان اعمال کفریہ کی وجہ سے جو تم نے اپنے ہاتھوں سمیٹے ہیں۔ اور یہ امر ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں، اور ان کی حالت ایسی ہے جیسے فرعون والوں کی اور ان سے پہلے کے کافر لوگوں کی حالت تھی کہ انہوں نے آیات الہی کا انکار کیا، سو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں پر
پکڑ لیا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی قوت والے، بڑی سخت سزا دینے والے۔ یہ بات اس سبب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی نعمت کو جو کسی قوم کو عطا فرمائی ہو نہیں بدلتے جب تک کہ وہی لوگ اپنے ذاتی اعمال کو نہیں بدل ڈالتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک اپنا دستور سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قوم کو عذاب سے کب دو چار کرتا ہے کہ جب وہ اپنے رویے، اپنے انداز اور ان کے طرز کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے عذاب سے دو چار کرتا ہے۔ اللہ کسی قوم کی بدحالی کو خوشحالی میں ہرگز نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت کو نہیں بدلتی۔ تو اگر آج ہم اپنے معاشرے کا حال دیکھیں تو یہ تمام عذاب صرف اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے کی وجہ سے ہم پر یہ جو بھی حالات ہیں اسی کا نتیجہ۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بدحالی سے ہم لوگ خوشحالی میں بدل جائے اور ہمارے جو بگڑی ہے وہ سنور جائے، تو پھر ہمیں اپنے رویے کو، اپنے انداز کو، اپنی اخلاق کو، اپنی سوچوں کو، اپنے نظام حکومت کو، سب چیزوں کو بدلنا ضروری ہے۔ قوانین بدلنے کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ سب نہیں بدلیں گے اللہ کا عذاب بھی ہرگز نہیں ٹلے گا۔ اللہ ہمیں سمجھ اور حکمت عطا فرمائے۔ اور یہ امر ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے سننے والے، بڑے جاننے والے۔ ان کی حالت فرعون والوں اور ان سے پہلے والوں کی حالت ہے۔ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا اور اس پر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا، فرعون والوں کو غرق کر دیا، اور وہ سب ظالم تھے۔ بلا شبہ بدترین خلائق اللہ کے نزدیک یہ کافر لوگ ہیں تو یہ ایمان نہ لائے جن کی یہ کیفیت ہے کہ آپ ان سے عہد لے چکے مگر پھر بھی وہ ہر بار اپنا عہد توڑ ڈالتے ہیں اور وہ عہد شکنی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ اگر آپ لڑائی میں ان لوگوں پر قابو پائیں تو ان کے ذریعے سے اور لوگوں کو جو کہ ان کے علاوہ ہے منتشر کر دیجئے تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں۔ اور اگر آپ کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو اور آپ وہ عہد ان کو اس طرح واپس کر دیجئے کہ آپ اور وہ برابر ہو جائیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور کافر لوگ اپنے کو یہ خیال نہ کریں کہ وہ بچ گئے، یقیناً وہ لوگ عاجز نہیں کر سکتے اللہ کو۔ اور ان کافروں کے لیے جس قدر تم سے ہو سکے ہتھیار سے اور پلے ہوئے گھوڑوں سے سامان درست رکھو کہ اس کے ذریعے سے تم رعب جمائے رکھو ان پر جو کہ اللہ کے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں، اور ان کے علاوہ دوسروں پر بھی جن کو تم نہیں جانتے، ان کو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو چیز بھی خرچ کرو گے وہ تم کو پورا پورا دے دیا جائے گا اور تمہارے لیے کچھ کمی نہ کی جائے گی۔ اور اگر وہ کفار صلح کی طرف جھکیں تو آپ بھی اس طرف جھک جائیے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، بلا شبہ وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ لوگ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے، اور وہی ہے جس نے آپ کو اپنی غیبی امداد ملائکہ سے اور ظاہری امداد مسلمانوں سے قوت دی اور ان کے قلوب میں انفاق پیدا کر دیا۔ اور اگر آپ دنیا بھر کا مال خرچ کرتے تب بھی ان کے قلوب میں اتفاق پیدا نہ کر سکتے، لیکن اللہ نے ان میں باہم اتفاق پیدا کر دیا۔ بے شک وہ زبردست ہے، حکمت والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور جن مومنین نے آپ کا اتباع کیا وہ کافی ہیں۔ اے پیغمبر، آپ مومنین کو جہاد کی ترغیب دیجیے۔ اگر تم میں کے 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ اسی طرح اگر تم میں سے 100 آدمی ہوں گے تو 1000 کفار پر غالب آ جائیں گے، اس وجہ سے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو دین کو کچھ نہیں سمجھتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تم پر تخفیف کر دی اور معلوم کر لیا کہ تم میں ہمت کی کمی ہے۔ اگر تم میں کے 100 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آ جائیں گے۔ اگر تم میں کے 1000 ہوں گے تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے۔ نبی کی شان کے لائق نہیں کہ ان کے قیدی باقی رہیں جب تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خون ریزی نہ کر لے۔ تم تو دنیا کا مال اسباب چاہتے اور اللہ تعالیٰ آخرت
کی مصلحت کو چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے زبردست بڑی حکمت والے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا ایک نو شاید مقدر نہ ہو چکتا تو جو امر تم نے اختیار کیا تھا اس کے بارے میں تم پر کوئی بڑی سزا واقع ہوئی۔ سو جو کچھ تم نے لیا اس کو حلال پاک سمجھ کر کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بڑی رحمت والے۔ اے پیغمبر آپ کے قبضے میں جو قیدی ہیں آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو تمہارے قلب میں ایمان معلوم ہوگا تو جو کچھ تم سے فدیہ لے لیا گیا دنیا میں تم اس سے بہتر تم کو دے دے گا آخرت میں، اور تم کو بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے بڑی رحمت والے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ خیانت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو کچھ فکر نہ کیجیے، اس سے پہلے انہوں نے اللہ کے ساتھ خیانت کی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو گرفتار کرا دیا، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے بڑی حکمت والے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت بھی کی اور اپنے مال اور جان سے اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا، اور جن لوگوں نے رہنے کو جگہ دی اور مدد کی، یہ لوگ باہم ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ اور جو لوگ ایمان تو لائے اور ہجرت نہیں کی تمہارا ان سے میراث کا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں۔ اگر وہ تم سے دین کے کام میں مدد چاہیں تو تمہارے ذمہ مدد کرنا واجب ہے، مگر اس قوم کے مقابلے میں نہیں کہ تم میں اور ان میں بام عہد صلح کا ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو دیکھتے ہیں۔ اور جو لوگ کافر ہیں وہ باہم ایک دوسرے کے وارث ہیں، اور اگر اس حکم پر عمل نہ کرو تو اس دنیا میں بڑا فتنہ اور بڑا فساد پھیلے گا۔ اور جو لوگ اول مسلمان ہوئے انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہو، اور جن لوگوں نے مہاجرین کو اپنے یہاں ٹھہرایا اور ان کی مدد کی، یہ لوگ ایمان کا پورا حق ادا کرنے والے ہیں۔ ان کے لیے آخرت میں بڑی مغفرت اور جنت بڑی معزز روزی ہے۔ جو لوگ ہجرت نبیہ کے بعد کے زمانے میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا، سو یہ لوگ فضیلت میں تمہارے برابر نہیں لیکن تاہم تمہارے ہی شمار میں ہیں۔ اور جو لوگ رشتہ دار ہیں کتاب اللہ میں ایک دوسرے کی میراث کے زیادہ حقدار ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں دو طرح کے لوگ محبوب اللہ کے بتائے جا رہے ہیں۔ نمبر ایک وہ جو ایمان لائے اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا، دوسرے وہ جو ایمان لانے کے بعد ہجرت کرنے والوں کو انہوں نے پناہ دی۔ تو یہ دو خوبیاں ہیں اچھے مومن کی۔ آپ اور ہم یا مہاجر اور مجاہدین بن جائیں یا پھر انصار بن جائیں۔ سورہ انفال ایک غزوہ کا تبصرہ تھا، لیکن دیکھیں کہ پہلی آیت سے لے کر آخری آیت میں بھی رحم کے رشتوں کی اہمیت اور پیغام ہے۔ اللہ ہمیں رحم کے رشتے کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ توبہ 129 آیات 16 رکوعات، ترتیب کے اعتبار سے یہ 9ویں نمبر پر، نزولی اعتبار سے 113 نمبر پر۔ سورہ کا نام سورہ توبہ اس حوالے سے کہ صحابہ کرام کے دو گروہ کے توبہ کا ذکر ہے، لہٰذا اس کی مناسبت سے اس کو سورہ توبہ کہتے ہیں۔ دوسرا نام اس کو سورہ البراء بھی کہا جاتا ہے۔ سورت کے شروع میں ہی اللہ نے برات یعنی خفگی اور ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس آیت میں اللہ نے مشرکین مکہ سے برات کا اظہار کیا۔ یہ قرآن کے دوسرے گروپ کی آخری صورت ہے۔ قرآن کا جو دوسرا گروپ ہے اس کی دو مدنی صورتیں سورہ انفال اور دوسری سورہ توبہ ہے۔ اب تیسرا گروپ اب آگے شروع ہوگا اور سورہ یونس سے اگلے گروپ کا آغاز ہوگا۔ تو زمانہ نزول کے حوالے سے مفسرین اس کو 3 حصوں میں اس کا تقرر کرتے ہیں کہ پہلی تقرر یہ ہے کہ یہاں سے پہلے سے 5واں رکوع اور پھر اس کا حوالہ کہ جب 9 ذی القعدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو امیر حج بنا کر بھیجا، تو دوسرا تقریر کا سلسلہ 6 سے 9ویں رکوع میں اور تیسرا 10ویں سے 16ویں رکوع میں، اور دوسرا غزوہ تبوک کی تیاری کا سلسلہ، اور تیسرا جو رکوع ہے وہ غزوہ تبوک سے واپسی پر جو نازل ہوا وہ ہے۔ بنیادی طور پر غزوہ تبوک، اس کی روداد، اس کا تبصرہ سب یہاں پر نریٹ کیا گیا ہے۔
براءۃ من اللہ و رسول ہی، اللہ کی طرف سے، اور برات ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرف سے، ان مشرکین کے عہد سے دست برداری سے جن سے تم نے بلا تعین مدت عہد کر رکھا تھا۔ تو یہ سورت باقی سب صورتوں سے فرق ہے، اور فرق یہی ہے کہ سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی اور نہ ہی پڑھی جاتی۔ اس کی 3 وجوہات تفسیر سے پتہ چلتی ہیں۔ نمبر 1 وجہ، پہلی وجہ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ ایک ہی سورت ہے، وہی ہجرت ہے، وہی جہاد کا موضوع اور وہی کلام جاری ہے، اس لیے بسم اللہ نہیں لکھی جاتی۔ لیکن یہ حقیقت درست نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ناموں کے ساتھ علیحدہ علیحدہ ان کو لکھوایا، اور ان کا شان نزول بھی الگ ہے۔ یہ 9 ہجری میں آئی اور وہ 2 ہجری میں آئی تھی، تو موضوع بھی الگ ہے، نام بھی الگ ہے، واقعات بھی الگ ہے، رودادیں سب الگ ہے، لہذا یہ توجیہ غلط ہے۔ دوسری اس کی بات جو اس کی تفاسیر ملتی ہیں بعض مفسرین کی نظر میں، کہ بالکل شروع میں برات من اللہ، اللہ نے اظہار برات کیا، اس لیے الرحمن الرحیم کا تذکرہ نہیں کیا۔ واللہ عالم، شاید کہ یہ توجیہ درست ہو، اس کی کوئی حتمی رائے نہیں ہے۔ اور تیسرا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنی، لکھوائی، پڑھائی تو بسم اللہ نہ پڑھی، نہ لکھوائی، نہ ہی سنائی، تو یہ رائے درست لگتی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوایا تو نہ ہی ہم پڑھیں گے اور نہ ہی لکھیں گے۔ اگرچہ سورہ انفال کے باروان ناظرے میں ہم آغاز میں سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ دوسرا کہ اگر میں نے ایک نشست میں سورہ انفال پڑھی تو اگلی نشست میں سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، لیکن اگر شروع کے علاوہ ہم نے درمیان سے پڑھنی ہے تو پھر ہم بسم اللہ ضرور پڑھیں گے۔ پہلے رکوع سے 5ویں رکوع، یہ وہ کلام کا سلسلہ ہے جو 9 ہجری میں نازل ہوا، پھر 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، تو 9 ہجری میں جب حج کا موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لے گئے تھے، اپنی جگہ پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر الحج بنا کر بھیجا تھا۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر الحج بنا کر بھیجا تو ان کو جانشینی اور خلافت کی یہاں پر نشاندہی ہو رہی ہے۔ اس امیر الحج کے ذریعے سے خلافت کے منصب کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات میں اور بھی نشاندہیاں فرمائی تھی۔ بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے پہلے کی بیماری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا امام بھی بنوایا اور کچھ موقع پر ان کے پیچھے نماز بھی پڑھی۔ بخاری میں واقع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد نبوی میں سب دروازے اور کھڑکیاں بند کر دو سوائے وہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جانشین بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو جب جانشین بنا کر بھیجا تھا تو پیچھے سے یہ 5 آیات نازل ہوئی۔ اس پر مشرکین کو اعلان کرنا تھا، تو ان کے اعلان کرنے کے لیے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے قاصد بنا کر بھیجا تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان 5 آیات کا اعلان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حج میں اعلان کیا۔ انہوں نے کچھ کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا خلافت کی نشاندہی ہے، حالانکہ یہ خلافت نہیں تھی، یہ عرب کا دستور تھا کہ جب حج کے موقع پر اعلان کروانا ہوتا تھا تو وہ خود نہ جاتے تھے اور اپنے قریب ترین ساتھی کو یا اپنے مرد رشتہ دار کو ان کو بھیجتے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اسی حوالے سے گئے تھے۔ تو ان رکوعات کو پڑھنے سے پہلے میں جو 4-5 باتیں ہیں آپ کو ضرور ہی بتاؤں گی، ان کا خلاصہ بیان کر دوں گی تاکہ آگے پھر سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو اس میں اعلان کیا گیا تھا، ان آیات میں اعلان کیا گیا تھا کہ مشرکین مکہ مشرکین کے ساتھ معاہدے منسوخ کر دیے گئے اور مشرکین کو 4 مہینے دیے گئے تھے کہ یہ 10 ذوالحج سے لے کر 10 ربیع الثانی تک کے تھے، یہ مہلت دیے گئے تھے، اور ان کو 4 مہینے مکہ میں دیے گئے تھے کہ مکہ میں رہو، اسلامی نظام کو دیکھو، اسلامی نظام کو پرکھو، مسلمانوں کو دیکھو، اگر تم قائل اور مائل ہوتے ہو تو اسلام قبول کرو اور پھر تم مکہ میں رہ سکتے ہو، لیکن اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر تمہیں مکہ چھوڑنا ہوگا۔ ایک ہی دن میں مکہ خالی کرنے کا حکم نہیں آ گیا تھا، یہ ظلم و زیادتی ہو جانی تھی، اس لیے یہ کہہ دیا کہ 4 مہینے بعد نکلو، اور اگر 4 مہینے بعد وہ نہ نکلے تو پھر ان کے خلاف اعلان جنگ تھا۔
تھا۔ پھر اگلا نقطہ یہ تھا کہ قریش مکہ اور مشرکین مکہ سے خانہ کعبہ کا متولی ہونا چھینا گیا تھا، اور یہ کہہ دیا گیا تھا کہ وہ آئندہ مکے میں داخل نہیں ہوں گے، اور آئندہ حج ان کے طریقے سے نہیں ہوگا، اور وہ حج کرنے کے لیے بھی ان کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ سو تم اس سرزمین میں 4 مہینے چل پھر لو، اور پھر جان رکھو کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، یہ بھی جان رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کریں گے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بڑے حج کی تاریخوں میں عام لوگوں کے سامنے اعلان کیا جاتا ہے۔ بڑا حج مطلب کہ حج اکبر، اور حج اکبر سے مراد ہے کہ جو عام آج کل ہمارا تاثر ہے کہ حج اکبر ہم کہتے ہیں جو جمعے میں حج ہے، اور دوسرا حج اکبر کا ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا دوہرا اجر ملتا ہے اس حج کا۔ تو اس آیت کو جواز بنا کر تصدیق کی جاتی ہے، یہ بات بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔ جس سال 9 ہجری میں جو حج ہوا وہ جمعے کا دن نہیں تھا، اور تو گویا وہ حج اکبر نہیں تھا۔ دوسرا کوئی ایسی حدیث اور واقعہ نہیں، اور تیسرا عربوں کا وہ طریقہ تھا کہ وہ عمرے کو حج کہتے تھے، اور جو حج ہوتا تھا اس کو حج اکبر کہتے تھے، اس لیے یہاں پر حج اکبر کا تصور بیان کیا گیا۔ اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں دستبردار ہوتے ہیں ان مشرکین سے۔ پھر اگر تم کفر سے توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم نے اسلام سے اعراض کیا تو یہ سمجھ رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے، اور ان کافروں کو ایک دردناک سزا کی خبر سنا دیجیے۔ ہاں مگر وہ مشرکین مستثنی ہے جن سے تم نے عہد لیا، پھر انہوں نے تمہارے ساتھ ذرا کمی نہیں کی اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی، سو ان کے معاہدے کو ان کی مدت مقررہ تک پورا کر دو، واقعی اللہ تعالیٰ بدعہدی سے احتیاط کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سو جب تم شہر حرم گزر جائیں تو اس وقت ان مشرکین کو جہاں چاہو مارو، پکڑو، باندھو، اور داؤ گھات کے موقع پر ان کی طاق میں بیٹھو۔ یہ سورۃ توبہ کی وہ آیات ہے جن سے لوگ بنیاد بنا کر اسلام کو دہشت گردی کا دین کہتے اور مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے۔ کچھ اسلام سے بے بہرہ لوگ جب یہ سنتے ہیں تو چونکہ تفسیر کی تو ان کو خبر نہیں ہوتے، تو یہ لوگ بھی نعوذ باللہ سے صحیح سمجھتے ہیں۔ پھر یہ تحریر اور تصنیف کا طریقہ یہ کہ اس کو پس منظر میں اس کو سمجھنے کے لیے اس کے پس منظر میں جانا چاہیے، اور سیاق سباب کو جاننا چاہیے، آگے پیچھے اوپر نیچے تحریر کو جانا چاہیے۔ مثلا سورۃ النساء میں آتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُکَارَىٰ، اور اگر صرف وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ ہو جائے تو مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ نماز کے پاس مت جاؤ۔ تو یہاں پر دیکھا کہ یہاں پر جو آیات ہے ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مشرکین کو باندھو اور پکڑو اور ان کو مارو، اور ان کے گھات کے موقع پر ان کی طاق میں بیٹھو۔ تو پھر اگر دیکھا جائے کہ اگر یہ دہشت گردی پس منظر میں اگر ہم لوگ پیچھے اس کی آیات کو دیکھیں کہ وہ 4 مہینے اعلان کے بعد کہا جا رہا ہے کہ یہ بھولے بھالے پرامن نہتے مشرکوں کے لیے یہ حکم نہیں تھا، اور پھر یہ نہیں کہ تم امریکہ، فرانس، جرمنی، انگلینڈ جاؤ اور وہاں پہ رستے میں بیٹھ کر آنے جانے والے لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دو، یہ ہرگز یہ حکم نہیں۔ صحیح حکم یہ ہے کہ یہ اس دور کا تھا کہ وہ مشرکین مکہ جن کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی تھی پھر وہ اسلام قبول نہ کریں تو یہ مکہ کے باغیوں کے لیے حکم ہے، تو یہ تو بین الاقوامی حکم ہے، وہ جو تمہاری رایا میں ہوں اور باغی ہوں تو ان کو قتل کرنے کا حکم ہے، یہ کوئی عام حکم نہیں ہے، اور نہ ہی عام طریقے سے یہ کیا جائے گا۔ پھر اگر کفر سے توبہ کر لے اور نماز پڑھنے لگے اور زکوٰۃ دینے لگے تو ان کا راستہ چھوڑ دو، واقعی اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والے، بڑی رحمت کرنے والے۔ اگر کوئی شخص مشرکین میں سے آپ سے پناہ کا طالب ہو تو آپ اس کو پناہ دیجئے تاکہ وہ کلام الہی سن لے، پھر اس کو اس کے امن کی جگہ میں پہنچا دیجئے۔ یہ حکم اس سبب سے ہے کہ ایسے لوگ ہیں کہ پوری خبر نہیں رکھتے ان مشرکین کا عہد اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے رہے گا مگر جن لوگوں نے تم سے مسجد حرام کے نزدیک عہد لیا۔ سو جب تک یہ لوگ تم سے سیدھی طرح نے تم بھی ان سے سیدھی طرح رہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ احتیاط کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔
कैसे, हालांकि इनकी हालत ये है कि अगर वो तुम पर कहीं गलबा पा जाए तो तुम्हारे बारे में ना कराबत का पास करें ना कोलो करार का। ये लोग तुमको अपनी जबानी बातों से राजी करे और इनके दिल नहीं मानते, और इनमें ज्यादा आदमी शरीर है। उन्होंने एकामे लाइया के एवज मताए नापायदार को इख्तियार कर रखा है, सो ये लोग अल्लाह के रास्ते से हटे हुए हैं। यकीनन ये इनका अमल बहुत ही बुरा है। ये लोग किसी मुसलमान के बारे में ना कराबत का पास करें ना कोलो करार का, और ये लोग बहुत ही ज्यादती कर रहे हैं। सो अगर ये लोग कुफर से तौबा कर ले और नमाज पढ़ने लगे और ज़कात देने लगे तो वो तुम्हारे दीनी भाई हो जाएंगे। और हम समझदार लोगों के लिए एक काम को खूब तफसील से बयान करते हैं। अगर वो लोग अहद करने के बाद अपनी कस्मों को तोड़ डालें और तुम्हारे दीन इस्लाम पर तान करें तो तुम लोग इस कसरत है कि ये बाज आ जाए उल्टा इन इस कसरत से कि ये बाज आ जाए यहाँ पेशवा या इन कुफर से लड़ो, क्योंकि इस सूरत में इनकी कस्में बाकी नहीं रही। तुम ऐसे लोगों से क्यों नहीं लड़ते जिन्होंने अपनी कस्मों को तोड़ डाला और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिला वतन कर देने की तजवीज की और उन्होंने तुमसे खुद पहले छेड़ निकाली? क्या इनसे लड़ने में डरते हो? सो अल्लाह ताला इस बात के ज्यादा मुस्तहिक है कि तुम इनसे डरो अगर तुम ईमान रखते हो। इनसे लड़ो, अल्लाह ताला इनको तुम्हारे हाथों सजा देगा और इनको जलीलो ख्वार करेगा और तुमको इन पर गालिब करेगा और बहुत से मुसलमानों के कलूब को शिफा देगा और इनके कलूब को गैज़ो गजब को दूर करेगा। और जिस पर मंजूर होगा अल्लाह ताला तवज्जो भी फरमाएगा। अल्लाह ताला बड़े इल्म वाले, बड़ी हिकमत वाले हैं। क्या तुम ये ख्याल करते हो कि तुम यूं ही छोड़ दिए जाओगे? हालांकि हनूज अल्लाह ताला ने इन लोगों को तो देखा ही नहीं जिन्होंने तुम में से इस मौके पर जहाद किया और अल्लाह और उसके रसूल और मोमिन के सिवा किसी को खुसूसियत का दोस्त ना बनाया हो। अल्लाह ताला को सब खबर है तुम्हारे सब कामों की। मुशरिकीन के ये लियाकत ही नहीं कि अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें। इस आयत में मुशरिकीन मक्का को मुतवल्ली होने से माजूल किया जाए। इस आयत की रूह से आगे फिर खाना काबा के मुतवल्लियों के अल्लाह ताला सिफात बता रहे हैं कि जिस हालत में कि वो खुद अपने कुफर की बातों का इकरार करें। इन लोगों के सब अमाल अकारत हुए, दोज़ख में वो लोग हमेशा रहेंगे। हाँ, अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करना इन लोगों का काम है जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाए और नमाज की पाबंदी करे और ज़कात दें और बजुज़ अल्लाह के किसी से ना डरे। और ऐसे लोगों की निस्बत तवक्को यानी वादा है कि अपने मकसूद तक पहुंच जाएंगे। क्या तुम लोगों ने हुज्जाज को पानी पिलाने को मस्जिद हराम के बाद रखने को शख्स के बराबर करार दे लिया जो कि अल्लाह पर क़यामत के दिन पर ईमान लाया हो और इसने अल्लाह की राह में जहाद किया हो? अल्लाह ने जब इनको माजूल किया था तो उन्होंने फिर बहुत ज्यादा हंगामा उठा दिया था कि हम तो नस्ल दर नस्ल हाजियों को पानी पिलाते आ रहे हैं, सत्तू खिलाते आ रहे हैं और उनको खाना खिलाते आ रहे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज बिल्ला कौन होते हैं हमें माजूल करने वाले? इनके इस एतराजात की बौछार में अल्लाह ताला जवाब दे रहा है कि सिर्फ ये काम करना ही इस्लाम नहीं है, असल काम ईमान लाना और जहाद करना है। तो ये लोग बराबर नहीं अल्लाह के नजदीक, और जो लोग बेइंसाफ है अल्लाह ताला इनको समझ नहीं देता। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने तर्के वतन किया और अल्लाह की राह में अपनी जान और माल से जहाद किया, वो दर्जे में अल्लाह के नजदीक बहुत बड़े हैं और यही लोग पूरे कामयाब है। इनका रब इनको बिशारत देता है अपनी तरफ से बड़ी रहमत और बड़ी रजामंदी और ऐसे बागों की कि इनके लिए इन बागों में दायमी नेमत होगी और इनमें ये हमेशा हमेशा को रहेंगे। बिलाशुबा अल्लाह के पास बड़ा अजर है। ए ईमान वालों, अपने बापों को और अपने भाइयों को अपना रफीक मत बनाओ अगर वो लोग कुफर को बामुकाबला ईमान के ज्यादा अजीज रखें, और जो शख्स तुम में से इनके साथ रफाकत रखेगा सो ऐसे लोग बड़े नाफरमान हैं। तो जैसे कि हमने पहले भी बात की थी तो अल्लाह यहाँ पर भी बता रहा है कि इंसानी रिश्ते 4 किस्मों के हैं। अल्लाह ने पहले 3 किस्म के रिश्ते
پر ہر ایک کے ساتھ اس نے اخلاق کا حکم دیا۔ ولایت وہ جس سے ہوگی جس سے دلی محبت ہے، پیروی ہوگی، راز و نیاز ہوگا۔ اس کے لیے پہلے لکھا گیا تھا کہ کافروں کے ساتھ نہیں کرو گے، پھر کہا گیا کہ اہل کتاب کے ساتھ نہیں کرو گے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے اپنے خونی رشتے بہن بھائی باپ بھی اگر اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ولایت نہیں ہوگی۔ یہ بڑا کڑا پیمانہ، منافقوں فاسقوں کو ولی نہیں بنایا جائے گا۔ یہ ایمان کو بچانے کا ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمایا اور وہ تجارت جس میں نکاسی نہ ہونے کا تم کو اندیشہ، اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے، تم کو اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہیں تو پھر منتظر ہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ بے حکمی کرنے والوں لوگوں کو ان کے مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ تم کو اللہ تعالیٰ نے لڑائی بہت موقعوں میں کفار پر غلبہ دیا، اور حنین کے دن بھی۔ یہ غزوہ حنین ہے۔ انشاءاللہ اب چونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتی۔ انشاءاللہ رمضان کے بعد جب ہم دوبارہ سے کلاسز کو شروع کریں گے تو انشاءاللہ پھر میں اس غزوے کی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ضرور بیان کروں گی، اور آپ لوگوں سے بہت ریکویسٹ ہے کہ پلیز ان کلاسز کو ضرور جوائن کیجیے گا۔ جبکہ تم کو اپنے مجمع کی کثرت سے غرہ ہو گیا تھا، پھر وہ کثرت تمہارے لیے کچھ کارآمد نہ ہوئی اور تم پر زمین باوجود اپنی فراخی کے تنگی کرنے لگی، پھر آخر تم پیٹھ دے کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر اور دوسرے مومنین کے قلوب پر اپنی طرف سے تسلی نازل فرمائے اور مدد کے لیے ایسے لشکر نازل فرمائے جن کو تم نے نہیں دیکھ رہا، کافروں کو سزا دی، اور یہ کافروں کی دنیا میں سزا ہے۔ پھر اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں توبہ نصیب کر دے، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والے، بڑی رحمت کرنے والے۔ اے ایمان والو، مشرک لوگ باوجہ عقائد خبیثہ نرے ناپاک ہے، سو یہ لوگ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس نہ آنے پائے۔ تو آج بھی حرمین میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ نون مسلم نوٹ الاؤڈ، تو یہ آیت اسی بات کی اطاعت کے میں وہاں پر لکھی گئی ہے۔ اور اگر تم کو مفلسی کا اندیشہ ہو تو جب اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو مکہ چھوڑنے کا حکم دیا تو جو بڑے بڑے تاجر تھے وہ تو نکل جانے تھے، تو مکہ والوں کو اپنی معیشت کی فکر ہوئی کہ اگر یہ ہمارے بڑے بڑے تاجر مالدار لوگ مکہ سے نکل گئے تو پھر مکہ تو معاشی تنگ دستی کا شکار ہو جائے گا۔ تو پھر اللہ اس کا جواب دے رہا ہے کہ اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ ہاں، پھر جب غیر مسلم کو مکہ سے نکال دیا تو اللہ نے غنی کیا کہ نہیں؟ آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو تیل کے خزانے دیے، نیچے سے ان کو تیل نکال دیا، اور ان کو دولت کی ریل پیل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مالا مال کر دیا۔ تو یہاں پر اصول یہ نکلتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنے والے نہ دنیا میں نامراد ہوتے اور نہ ہی آخرت میں نامراد ہوں گے۔ اور اگر تم کو مفلسی کا اندیشہ ہو تو اللہ پر توکل رکھو، اللہ تم کو اپنے فضل سے اگر چاہے تو ان کا محتاج نہ رکھے گا، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے، بڑی حکمت والا ہے۔ اہل کتاب جو کہ نہ اللہ پر پورا ایمان رکھتے، نہ قیامت کے دن پر، نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے جن کو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے حرام بتلائے، اور نہ سچے دین اسلام کو قبول کرتے، ان سے یہاں تک لڑو کہ وہ ماتحت ہو کر اپنی یہ ریت بن کر جزیہ دینا منظور کر لے۔ تو میں یہاں پر ضروری بتانا چاہوں گی کہ جو مسلم ریاست ہوتی ہے وہاں پر جو مسلمان جو اپنا مال دیتے ہیں ان کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، لیکن اسلامی ریاست میں جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ جو اپنا مال دیتے ہیں اس کو جزیہ بولا جاتا ہے۔ اور یہود نے کہا کہ عزیز اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصاری نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے، یہ ان کا قول ہے ان کے منہ سے کہنے کا، یہ بھی ان لوگوں کی سی باتیں کرنے لگے جو ان سے پہلے کافر ہو چکے ہیں۔ اللہ ان کو غارت کرے، یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں؟ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور مشائخ کو
रब बना रखा, और मसीह बिन मरियम को भी हालांकि इनको सिर्फ ये हुक्म किया गया कि फकत एक माबूद बरहक की इबादत करे, जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो इनके शिर्क से पाक है। वो लोग यूं चाहते हैं कि अल्लाह के नूर यानी दीन इस्लाम को अपने मुंह से बुझा दे, हालांकि अल्लाह ताला बदून इसके कि वो अपने नूर को कमाल तक पहुंचा दे मानेगा नहीं। वो काफिर लोग कैसे ही नाखुश हों, वो अल्लाह ऐसा है कि इसने अपने रसूल को हदायत और सच्चा दीन देकर भेजे ताकि इसको तमाम दिनों पर गालिब कर दे। वो मुश्रिक कैसे ही नाखुश हों, ए ईमान वालों, अक्सर अहबार और रहबान लोगों के माल नामशरूत तरीके से खाते हैं और अल्लाह की राह से बाज रखते हैं, और जो लोग सोना चांदी जमा कर करके रखते इनको अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, सो आप इनको बड़ी दर्दनाक सजा की खबर सुना दीजिए। तो अल्लाह यहाँ पे कंज करने वालों का बहुत ही बुरा अंजाम बता रहा है कि कंज वो खजाना जिसमें एक साहिब माल अपने खजाने के ढेर को बचा बचा कर रखता है और उस पर अल्लाह का हक अदा नहीं करता, और ना ही इंसानों पर माल खर्च करता है और माल को छुपा छुपा कर रखता है। गोया यहाँ पर माल पर अल्लाह ताला का हक बताया जा रहा है कि वो क्या है कि ज़कात। इस आयत में मानियाने ज़कात क्या अंजाम बताया जा रहा है कि वो सोना और चांदी तापा जाएगा जहन्नुम की आग पर, फिर ये वो आग है जो दुनिया की आग से 69 दर्जे ज्यादा गर्म है। फिर इसे दागा जाएगा पेशानी पर, पहलू पर, पीठ पर, और साथ इनको झिड़का भी जाएगा कि ये वो माल है जो तुम बचा कर और छुपा कर रखते थे। तो इससे मिलती जुलती आयत हम सूरह अल इमरान में भी पढ़ चुके हैं कि जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि जो तुम बुखल करते हो जो हो और उसे अपना हक में अच्छा ना समझो। और ये भी हदीस के अल्फाज हैं, उसका मफहूम है कि ये जो माल जो तुम जमा करते हो इसको गंजे सांप की सूरत में लाया जाएगा और ये तोक तुम्हारे गले में डाला जाएगा और फिर वो कहेगा कि मैं कंस हूँ, मैं तुम्हारा माल हूँ। जो कि इस रोज वाक़या होगी और इनको इन दोजख की आग में तापा जाएगा और फिर इनसे इन लोगों की पेशानियों, इनकी करवटों, इनकी पुश्तों को दाग दिया जाएगा। ये वो है जिसको तुमने अपने वास्ते जमा करके रखा था, सो अब अपने जमा करने का मजा चखो। यकीनन शुमार महीनों को किताब लाई में